اسد بخاری صاحب پاکستان سے سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب آپ نے بتایا تھا کہ ایک کاتب وہی مرتد بھی ہو گئے تھے، مرتد ہو، ان کا نام بتا دیں، اور یہ بھی فرما دیں کہ جب وہ مرتد تھا اسے قتل کیوں نہیں کیا گیا اور اسے بار بار مسلمانوں کے قبرستان میں کیوں دفن کیا جاتا رہا؟ کیا کسی مرتد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور یا صحابہ کی زندگی میں قتل کیا گیا؟ بالکل قتل کیا۔ حضور کی زندگی میں نا حضرت معاذ بن جبل جب یمن گئے ہیں گورنر بن کر، تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جکڑا ہوا تھا، ابو موسیٰ شریعت میں حاکم تھے، وہاں ان کے پاس پوچھا کیا معاملہ، کیا ہے؟ مسلمان ہوا پھر مرتد ہو گیا، تو آپ نے کہا میں سواری سے نہیں اتروں گا جب تک شریعت کا حکم جاری نہ کروں، تو اس کو قتل کروایا اور بعد سواری سے اترے، اور یہی فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اپنا من بدلا دین ہو فتح، جو دین بدلے اس کو قتل کر۔ کاتب کا جو مسئلہ نا یہ صحیح بخاری ہے، 3617 نمبر ہے اس کا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کانا رجل نصرانی، ایک آدمی عیسائی تھا، فاسلم اسلام لے آیا، وقار البقرہ تھا وآل عمران، اس نے یہ دونوں بڑی صورتیں بھی پڑھ لی، یاد کر لی، عالم بن گیا۔ فکانا یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حضور کے لیے لکھا کرتا، کاتب بن گیا۔ فہذا نصرانی، پھر عیسائی ہو گیا۔ فکانا یقول ما یدری محمد اللہ ما کتبت له، اور یہ بکواس کرنے لگا کہ حضور کو کیا علم ہے، میں جو لکھ دیتا تھا اس کو کہہ دیتے ہیں یہ وہی ہے۔ فاماتہ اللہ، اس کو پھر ان لوگوں نے اللہ نے مار دیا۔ فدفنوه، لوگوں نے دفن کیا۔ وقد لفظته الارض، صبح زمین نے اس کو باہر پھینک دیا، نہیں اپنے پیٹ میں قبول کیا، لاش باہر تھی۔ فقالوا هذا فعل محمد واصحابہ، لوگوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کا کام ہے کہ انہوں نے اس کی لاش باہر پھینکی ہے۔ لما حرم منهم نبش عن صاحبنا فالقوه، تو جب ان سے بھاگ گیا تو انہوں نے ہمارے آدمی کی قبر نہ کھود کر اس کو باہر پھینک دیا۔ القب فحفروا له فآمكوا، پھر دوبارہ قبر کھودی، گہری کھودی۔ فاصبح وقد لفظت الارض، صبح پھر دیکھا کہ زمین نے اس کو باہر پھینک دیا۔ فقالوا هذا فعل محمد واصحابہ، پھر کہنے لگے یہ حضور اور آپ کے ساتھیوں کا کام ہے۔ نبش عن صاحبنا لما هرب منهم، جب ان کے حد سے ہمارا ساتھی بھاگ گیا تو انہوں نے قبر کھودی۔ فالقوا خارج القبر، باہر پھینکا۔ فحفروا له وآمكوا في الارض ما استطاعوا، پھر انہوں نے قبر کھودی، بہت گہری کھودی جہاں تک بس میں تھا۔ فاصبح قد لفظت الارض، صبح دیکھا تو پھر زمین نے اس کو باہر پھینکا ہوا، قبول ہی نہیں کیا۔ فعلموا ان ليس من، لوگوں کو پھر پتہ چل گیا کہ یہ انسانوں کا کام نہیں، اللہ کی طرف سے پر مار پڑی۔ فارقو، پھر انہوں نے پھینک دیا۔ یہ ہے جو کاتب وحی مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا۔ اب اس میں بعض لوگ سوال کرتے ہیں اس کا لکھا لم اقف فرض نہیں، یہ نہیں پتا چلا کہ اس کا نام کیا تھا، مگر کہتے ہیں مسلم کی روایت میں یہ ابن حجر رحمۃ اللہ فتح الباری میں لکھا کان من رجل من بنی نجار، کہ جو مدینہ کا قبیلہ بنو نجار تھا نا اس میں تھا وہ۔ فن ترک، یہ جو ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا حضور نے، یہ بھی سوال میں نے پڑھا تھا نا کسی نے کیا کہ کیوں نہیں قتل کیا کہیں مرتد جو ہے، تو جب ایک شخص بھاگ ہی گیا اسلامی حکومت سے اور کسی دوسرے علاقے میں چلا گیا تو پھر تو ہماری ذمہ داری نہیں کہ وہاں سے اس کو ڈھونڈتے۔ ہم طلق حاربا، بھاگ گیا، حتی لحق باہل الکتاب، یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے مل گیا۔ انہوں نے اس کو بہت اچھالا کہ دیکھو حضور کا کاتب تھا یار، یہ بتا رہا کوئی وہی نہیں جو ہم کہتے تھے۔ اس میں میرا خیال ہے فترکوا منبوذا، بعد میں روایت میں آتا کہ لوگوں نے پھر ویسے ہی اس کو پڑا ہوا چھوڑ دیا، دفن نہیں کیا، چونکہ نے قبول ہی نہیں۔ اس روایت میں چونکہ آتا ہے کہ اسے کیوں مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جاتا رہا، دفنانے سے لوگوں نے سمجھا شاید وہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، حالانکہ دفنانے کا طریقہ یہودیوں اور نہیں، عیسائیوں میں بھی مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں، جہاں وہ دفع ہو گیا تھا نا وہ عیسائی اپنے قبرستانوں میں دفن کرتے ہیں۔ صحیح مسلمانوں نے آدھا نسلان عیسائی ہو گیا حتی لحق باہل الکتاب، ان کے ساتھ جا کر شامل ہو گئے۔ تو جو ہمارے علاقے سے نکل جائے ہم اس کا پیچھا تو نہیں کرتے کریں گے کہ دفعہ کہاں ہوگی، اگر اسلامی حکومت میں رہے گا مرتد ہوگا قتل ہو جائے گا، اور اگر وہ دارالکفر میں چلا جاتا ہے تو اسے پھر نہیں، اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں، دفع ہو گیا ہمارے علاقہ سے۔ صحیح۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا فلاں کاتب وحی تھا، وکانا یکتب للنبی، حضور علیہ السلام کے کاتب ہی تھا، وہ مرتد ہو گیا۔ کئی جو ہے نا ایسے لوگ جو کاتب وحی سچے تھے مرتد ہوئے، ان میں سے بھی ہے۔ اور ایک عبداللہ بن سعد بن ابی سرا جو حضرت عثمان رضی اللہ کا ماں شریک بھائی تھا، بعد میں ان کے زمانے میں گورنر بھی مصر کا بنا، وہ بھی اسلام لایا، کاتب وحی بنا، مگر پھر مرتد ہو۔
اس کو پھر حضور نے فرمانا کہ جہاں پاؤ قتل کرو، مگر حضرت عثمان رضی نے پناہ دے دی اس کو، سادہ آدمی تھے، ان کے پاس چھپ گیا، انہوں نے پناہ دے دی، کئی دن مسلمان ڈھونڈتے رہے، پھر حضور کے پاس لے آیا کہ یا رسول اللہ اس کی توبہ قبول کرے، تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی اب یہ مسلمان ہو گیا، مگر بعد میں بھی حضرت عثمان رضی کے زمانہ میں جب اس کو گورنر بنا دیا، اس نے ایسے کام کیے کہ حضرت عثمان رضی کے خلاف دنیا ہوگی، اس کی شرارتوں کی وجہ یہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرانہ اس کی یہ حرکت، یہ بھی کاتب بھائی مرتد ہو گیا۔ مرتد کے بارے میں جو میں نے حوالہ دیا نا کہ حضرت معاذ بن جبل سواری سے نہیں اترے، جب ابو موسیٰ اشعری کے پاس یمن میں گئے نا نہیں اترے، بتایا کہ کیوں باندھا ہوا، انہوں نے کہا مرتد ہو گیا۔ یہ 6923 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی، اور باب یہ حکم المرتد والمرتدہ واستتابت، تو لکھا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حضور نے بھیجا اور آدمیوں کو، تو اچھا ثم اتبع معاذ بن جبل، بعد میں حضور نے پھر ابو موسیٰ کے بعد معاذ بن جبل کو وہاں بھیجا، فلما قادم علیہ، جب حضرت معاذ وہاں پہنچے، القالو بسادہ، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک نا سرانہ رکھا، قال انزل کا اترو فاذا رجل عند موسیٰ، تو حضرت معاذ نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک آدمی باندھا ہوا تھا، قال معاذ، کہا یہ کیا ہے معاملہ، قال کانا یہودین ثم فاسلم ثم تاب، یہ یہودی تھا پھر اسلام لایا پھر یہودی ہو گیا، قال اجلس، تو بعد میں حضرت موسیٰ نے کہا کہ تشریف لائیں بیٹھیں، قال لا اجلس حتی یقتل، حضرت معاذ نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا جب تک یہ قتل نہ کر لیا جائے، قضاء اللہ و رسول ثلاث مرات، اور 3 بار یہ فرمایا کہ یہی اللہ رسول کا فیصلہ، فامر بہ فقتل، تو حکم دیا اور وہ قتل کیا گیا۔ یہ حضور کی زندگی میں جب گورنر ہو کر گئے جی، اور حضرت علی رضی اللہ کے زمانے میں جو لوگ بے ایمان ہو گئے کہنے لگے آپ ہی خدا ہیں، ہوتے علی رضی اللہ بے زناد کا باہر کا زندیق لائے گئے بے دین، تو آپ نے جلا ہی دیا ان کو، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم احركم لنهي رسول الله لا تعذبوا بعذاب الله، جب حضرت ابن عباس کو یہ خبر ملی کہ حضرت علی نے جلا دیا تو انہوں نے کہا میں اگر ہوتا نا جلاتا نہ، کیونکہ حضور نے کہا کہ اللہ والا عذاب بندوں کو نہ دو، آگ والا، فلا قتل تم نے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگ کی بجائے میں انہیں تلوار سے قتل کرتا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا من بدل دینہ فقتلوہ، جو دین بدلے اس کو قتل کر۔ اس مسئلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے ہے، ایک خلیفہ راشد نے ایک اسلامی قانون کے مطابق جو فیصلہ کیا ہے، کیا وہ رائے اور فیصلہ آپس میں ٹکراتے نہیں؟ جب پڑھتے ہیں نا سارے معاملات تو اس طرح نہیں انہیں آگ میں جلایا کہ آگ جل رہی تو اس میں پھینک دیا، یہی ہے حضرت معاذ بن جبل نے بھی اس کو قتل کیا، وہ بھی بعد میں جلا دیا، لاشیں جلائی ان کی عبرت کے لیے کہ لوگ کانپ جائیں کہ ان لوگوں کا حشر جو ہے نا دفن کے بھی لائق نہیں، پہلے قتل، زندہ نہیں جلایا، زندہ۔ اللہ اکبر۔